والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين. صدق اللہ العظیم. یہاں سے اسلام کا جو ملاقات کے وقت سلام ہے اس کے بارے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. دنیا کی تمام جو قومیں ہیں وہ جب ملاقات کرتی ہیں تو کسی نہ کسی طرح سلام کرتی ہیں. چنانچہ ہندو جو ہے وہ نمستے نمسکار کہتے ہیں، اور جو پرانے ہیں وہ رام رام کہتے ہیں، بھیا رام رام. اسی طریقے سے جو اہل یورپ ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی ہو. شام کے وقت گڈ ایوننگ، آپ کی شام اچھی ہو. اور رات کا وقت ہوگا تو کہیں گے گڈ نائٹ، آپ کی رات اچھی ہو. اسی طریقے سے عربوں کے اندر اسلام سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی سلام کا رواج تھا، لیکن وہ السلام علیکم یہ الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے. وہ کیا الفاظ استعمال کرتے تھے اس کے بارے میں بھی سنن ابو داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، ان کا یہ بیان مروی ہے کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے ملاقات کے وقت آپس میں انعم اللہ بک عینا کہا کرتے تھے. جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ انعم اللہ بک عینا. کیا مطلب؟ اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. ایک دعائیہ الفاظ ہیں، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، ٹھنڈک نصیب کرے. اسی طریقے سے انعم صباحا، کیا کہتے تھے؟ انعم صباحا عربی کے اندر زمانے جاہلیت میں، یعنی آپ کی صبح خوشگوار ہو. جیسے گڈ مارننگ بولتے ہیں آپ کی صبح اچھی ہو، تو ایسے ہی عربی میں اسلام سے پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ انعم صباحا، آپ کی صبح کیا ہو؟ خوشگوار ہو. فرمایا جب ہم لوگ جاہلیت کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ گئے تو ہمیں اس کی ممانعت کر دی گئی، یعنی اس کے بجائے ہمیں السلام علیکم کی تعلیم دی گئی. کیا کہا گیا؟ جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو کیا کریں؟ السلام علیکم، سلام کے الفاظ استعمال کرنا ہے. اگر ہم غور کریں تو یہ جو کلمات ہیں السلام علیکم کے، اس سے عمدہ کوئی کلمہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ سلام اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. سلام اللہ کا نام سلامتی کے معنی میں، امن و شانتی کے معنی میں. اسی طریقے سے آپ قرآن مجید کے میں اگر دیکھیں تو یہ کلمہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے لیے بطور اکرام کے ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ اللہ نے کہیں ارشاد فرمایا ہے سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو. کہیں پر ارشاد فرمایا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو. کہیں ارشاد فرمایا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر اللہ کی سلامتی ہو. سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی ہو. سلام علی المرسلین، تمام انبیاء اور رسولوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، یعنی سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر، ان بندوں پر جن کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے. تو یہ سلام کا لفظ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ بجگہ
جگہ بجگہ انبیاء کرام کی تعظیم کے لیے، ان کے اکرام کے لیے سلام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اسی طرح سلام عرض کریں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ تحیات کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب ہمارے وہ بندے آپ کے پاس آئیں جو ایمان لا چکے ہیں تو آپ ان سے کہیں سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور آخرت میں داخلے جہنم کے وقت اللہ کی طرف سے اہل ایمان سے فرمایا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا اور ممتاز کر دیے جائیں گے مجرمین اور مومنین، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا مجرمین کو، تو کیا فرمایا جائے گا اہل ایمان سے؟ جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں داخل کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوہا، جنت میں داخل ہو جاؤ، اے میرے بندو، اے میرے نیک بندو، جنت میں داخل ہو جاؤ بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ اور سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر یہ الفاظ ہیں، تم پر سلامتی ہو، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو تم نے صبر کیا، اور کیا ہی بہتر انجام ہے۔ الغرض ملاقات کے وقت السلام علیکم سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ملنے والے آپس میں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، پھر بھی اس سلام کے الفاظ میں محبت اور تعظیم اور اکرام ہے، اور اگر ایک دوسرے کو نہ بھی جانتے ہوں پھر بھی سلام کے الفاظ میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے، اور ایک کے طرف سے دوسرے کے لیے گویا کہ ہر طریقے سے امن و امان کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ آپ گھبرائیے مت، ہم کیا ہیں؟ آپ پر سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، تو سامنے والا بالکل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلام، اسلام کے اندر جو سلام کی تعلیم دی گئی ہے السلام علیکم کی، اس سے بہتر کوئی اور جملہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایسی تعلیمات سے نوازا ہے، نہ کسی مذہب کے اندر ایسے سلام کی تعلیم ہے اور نہ کسی قوم کے اندر۔ اب سلام کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے احادیث کے اندر، ہم اسے آج پڑھیں گے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، رواہ الترمذی۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نیک کاموں کی ہدایت فرمائی ہے اور اس پر جنت کی بشارت سنائی۔ 3 نیک کاموں، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک، اللہ کی عبادت کرو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، جس نے تمہیں کھانا پانی، جس نے تمہاری ساری ضروریات کا انتظام کیا ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اسے ایک اللہ کی پرستش کرو۔ اس کے علاوہ جتنے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ان تمام بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور ان کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دو، صرف ایک اللہ کے در پر آ جاؤ۔ اعبدوا الرحمن، کیا فرمایا؟ سب سے پہلا کام توحید کیا ہے؟ سارے بتوں سے اور سارے ایسے لوگوں سے کہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں یا اللہ کی صفات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں، ان سب سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اعبدوا الرحمن، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔
دوسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا اطعموا الطعام المسلمین، مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ اطعموا الطعام المسکین، یعنی مسلمانوں کو مسکینوں کو، نہیں، کوئی آدمی بھوکا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ کسی اور قوم کا ہے، چاہے وہ یہودی ہی نصرانی ہے، لیکن بھوکا ہے تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر باعث ہے، کہاں اسلام میں باعث؟ اسلام تو کھلے عام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دے رہا ہے اور انہیں کھانا کھلانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ یہی حدیث میں نے پڑھی تھی جب کوتوالی چوراہے پر پروگرام تھا اور اس میں پورے شہر کے لوگ، پنڈت بہت سارے جمع تھے، اور جب ہم نے یہ تعلیم پیش کی ہے تو پنڈت سامنے بیٹھا تھا، بہت خوش ہوا، اس نے کہا بہت واہ مفتی صاحب کیا کہا، یہ بات تو کسی نے نہیں بتائی۔ ہم نے کہا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں کہا اطعموا الطعام للمسلمین، مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ اے مسلمانوں دیکھو، یہ تعلیم لوگوں تک پہنچاؤ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام باعثنس ہے، اسلام کے اندر تعصب ہے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہ کہتے کھانا کھلاؤ، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ دوسری چیز اور تیسری چیز کیا فرمایا؟ وَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ جب ملو کسی سے، چاہے پہچان ہو یا نہ پہچان ہو، پہلے سے جانتے ہو کہ وہ گلزار صاحب ہیں، ارے انوار صاحب آ گئے ہیں، وہ چلے آ رہے ہیں سراج صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دور سے ایک صاحب چلے آ رہے ہیں لیکن ان سے کوئی جان پہچان تو ہے نہیں، تو پھر سلام نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام، پہچانو تو بھی سلام کرو، نہ پہچانو تو بھی سلام کرو، تم کو تو کم سے کم نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی۔ ابھی آگے روایت آ رہی ہے، سنیے گا انشاءاللہ۔ بعض صحابہ کرام اسی لیے بازار جایا کرتے تھے صرف سلام کرنے کے لیے، اور پھر واپس آ جایا کرتے تھے، کچھ لیتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ تین کام کر لیں تدخل الجنت بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ دوسری روایت ہے عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال ان رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواہ البخاری ومسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کیا فرمایا؟ کھانا کھلاؤ، وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی کرو، جسے نہ پہچانتے ہو اسے بھی کرو۔ یہ سب سے بہترین اسلام، یہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ تیسری روایت سلام کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، رواہ مسلم۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ پورے مومن نہ ہو جاؤ۔ جب تک کہ پورے مومن نہ ہو جاؤ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور یہ نہیں ہو سکتا اور تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا یعنی تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو جائے۔
آپس میں انتشار ہے، آپس میں دل کیا ہوئے ہیں؟ پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل آپس میں جوڑے ہوئے نہیں ہیں۔ دیکھیں غور کریں کتنی زبردست حدیث، اگر اس حدیث پر ہم مسلمان عمل کر لیں تو بہت بڑی نجات کا ذریعہ ہمارے لیے یہ حدیث ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، شروع سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے مسلمانوں تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو جائے، شیر و شکر ہو جاؤ۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے کیا تھے؟ شیر و شکر۔ کیا مطلب؟ دودھ میں چینی ملا دی جائے تو چینی کو دودھ سے آپ الگ کرنا چاہیں تو الگ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس کا جز بن جاتی ہے۔ ایسے ہی سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، جیسے ہمارے جسم کے پارٹس ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ ہے کوئی پیر ہے، ایسے میرا ایک ایک بھائی ہے، وہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ جب تک یہ بات نہ ہو جائے اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان تمہارا ناقص رہے گا۔ حتیٰ تحابو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ جب تم اسے کرو تو تم میں آپس میں باہم محبت پیدا ہو جائے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے پھر اس کا نسخہ ارشاد فرمایا سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تم میں باہم محبت پیدا فرما دیں گے۔ جب باہم محبت پیدا فرما دیں گے تو تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے، جب کامل ایمان والے ہو جاؤ گے تو جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سلام کو عام کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا احمد صاحب محدث نے جب یہ روایت پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا دیکھیے یہاں پر امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یہاں پر امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ امر یعنی حکم، جسے آرڈر بولتے ہیں، کسی کو حکم دیتے ہیں ادھر آؤ، پانی لاؤ، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، حکم دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ اور امر کس کے لیے آتا ہے؟ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی سلام کرنا کیا ہے؟ واجب۔ ایک دوسرے کو ہم سلام کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو کیا کریں؟ ہم پھیلائیں۔ سلام کا اجر و ثواب، سلام کا اجر و ثواب کتنا ملتا ہے اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش ہے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30 رواه الترمذي وابو داود۔ امام ترمذی اور ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس روایت میں ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اور پھر وہ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 یعنی تمہارے لیے 10 نیکی واجب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بڑھا دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا 20، کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 20 نیکیاں تمہارے لیے ہو گئیں۔ پھر تیسرے آدمی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اور پھر وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا 30، 30 کی عربی کیا ہے؟ 30، تیرے لیے 30 نیکی واجب ہو گئی، تیرے لیے
30 نیکی. اچھا ہم غور کریں اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو میرا بندہ ایک نیکی کرتا ہے میں اس کے بدلے اس کو 10 نیکی عطا کرتا ہوں. کیا اللہ کی محبت ہے. اور گناہ کرتا ہے تو اس گناہ پر ایک ہی گناہ ملتا ہے، لیکن نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ اس کے الٹا بھی تو کر سکتا تھا کہ گناہ تو کرے گا تو 10 گناہ ملے گا اور نیکی کرے گا تو 1. اور یہ اصول بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر ہم اپنے یہاں کسی کو ملازم رکھتے ہیں، کسی کو جاب پر رکھتے ہیں، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا پنشمنٹ زیادہ ہوتا ہے، اور بیچارہ پابندی سے آ رہا ہے، پنکچوئل ہے پورا، 30 دن پابندی سے آیا تو سیلری ہی دی جائے گی، اس سے بڑھا کر کے انعام وغیرہ ارے کوئی بندہ دے دیتا ہوگا تو اس کا مطلب نہیں. کبھی کبھی کا عام طور پر کیا ہوتا ہے، بہت پابندی سے آیا، 1 دن بھی ناغہ نہیں کیا تو اس کی سیلری دی جائے گی نا، کہ اس سے بڑھا کر دیا جائے گا. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم اگر کوئی نیکی کریں تو اس نیکی کا خالی ثواب دیا جائے، لیکن اگر گناہ کریں تو اس کا ڈبل اور تبل اس کا کیا ہو، ہم کو گناہ ملے. لیکن اللہ تیرے ذات پہ ہم سب قربان کہ ہمارے اللہ نے ایک نیکی کا 10 درجہ ثواب کر دیا اور ایک گناہ کو ایک ہی گناہ رکھا ہے. کیوں؟ اللہ چاہتے ہم سب کو بخشنا، اللہ ہمیں جہنم میں داخل کرنا نہیں چاہتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے باوجود بھی، جبکہ اللہ نے ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی رکھا ہے، پھر بھی اگر ہم اپنے آپ کو جنت تک نہ پہنچا سکیں اعمال کے ذریعے سے تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے، اللہ کا کیا قصور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب کے صاحبزادے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں جو اقرأ القراء کہے جاتے تھے. قراء مطلب سب قاریوں میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ. تو ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کا نام ہے طفیل. ابی بن کعب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے لڑکے، ان کا نام کیا ہے؟ طفیل. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کیا ہیں؟ بعد کے، اور طفیل یہ بھی صحابی کے صاحبزادے بعد کے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب کے جو صاحبزادے ہیں یعنی طفیل، ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہمیں لے کر بازار جایا کرتے. کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. کس کو لے کر کے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے تھے حضرت طفیل، جب وہ ان کی خدمت میں آتے تو ان کو لے کر کے بازار جاتے، اور بازار جاتے تو جس دکان اور جس کباڑیے اور جس فقیر و مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا کہتے، اور وہ جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد آگے بڑھ جاتے، پھر دوسری دکان پر جاتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آگے بڑھ جاتے، ایسے تیسری دکان پر جاتے، پورے بازار کا چکر لگا لیتے، ایک سامان نہ خریدتے، واپس چلے آتے. پھر دوسرے دن جب آتے تو لے کر کے جاتے. ایک دن ایسا ہی ہوا، انہوں نے کہا کہ جب میں مجلس میں گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے معمول کے مطابق مجھے ساتھ لے کر کے بازار جانے لگے. تو میں نے آبجیکشن کیا، میں نے عرض کیا کہ آپ بازار جا کے کیا کریں گے؟ ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ کچھ لیتے ہوئے تو ہے نہیں، نہ کسی سامان کا بھاؤ پوچھتے ہیں. اب دیکھیں بالکل الٹ معاملہ ہو رہا ہے. کبھی ہم اس لیے بازار گئے کہ سلام کریں؟ نہیں بھائی، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. کسی ضرورت ہی سے ہم بازار جائیں گے. لیکن وہ صحابہ کی دیکھی شان، صحابہ کی شان دیکھیے کہ وہ نیکی حاصل کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں، اور ہم کیا ہے گناہ کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں. کتنا بڑا فرق صحابہ کی زندگی میں اور ہماری زندگی کے اندر ہے. تو حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ نہ تو آپ کسی دکان پر کھڑے ہوتے ہیں، نہ کسی چیز کا سودا کرتے ہیں، نہ بھاؤ ہی کی بات کرتے ہیں، اور بازار کی مجلسوں میں بھی آپ نہیں بیٹھتے ہیں. پھر آپ بازار کس لیے جائیں؟ یہیں بیٹھیں، باتیں ہوں اور ہم استفادہ کریں.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، جواب سنیے، حضرت نے فرمایا کہ ہم تو صرف اس غرض اور اس نیت سے بازار جاتے ہیں کہ جو سامنے آئے اس کو سلام کریں اور ہر سلام پر کم از کم 10 نیکیاں کما کر اللہ کی رحمتیں اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے جوابی سلاموں کی برکتیں حاصل کریں۔ اس لیے ہم بازار جاتے ہیں، سودا صرف خریدنے کے لیے بازار نہیں جاتے ہیں۔ یہ صحابت ہے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کا زیادہ مستحق وہ بندہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ کی رحمت تیزی سے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ اس کو اپنے سے قریب فرما لیتے ہیں، وہ اللہ کا قریبی بندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ اپنا باڈی گارڈ رکھے رہتے ہیں اپنے ساتھ، یعنی وہ فلاں جو ہے نا وہ نیتا کا بڑا قریبی ہے تو اس سے لوگ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بندہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ کون؟ جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو جہاں سلام میں پہل کرنا چاہیے تو آج ہر شخص سلام کا انتظار کرتا ہے۔ ہر شخص کیا کرتا ہے؟ سلام کا انتظار کرتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ آنے والا مجھے سلام کرے۔ میرے بھائی یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ سلام میں پہل کرنے کی بات کہی گئی اور کتنی بڑی فضیلت ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم سلام میں پہل کریں گے۔ ہم نے دیکھا اپنے اساتذہ کرام کو کہ ہم چلتے تھے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم پہلے سلام کریں، لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم پہلے سلام کریں۔ کبھی وہ غالب آ جاتے تھے، کبھی ہم لوگ غالب آ جاتے تھے، تو دونوں میں یہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ پہلے کون سلام کرتا ہے۔ کوئی انتظار میں نہیں رہتا تھا کہ ہم پہلے نہیں، وہ پہلے سلام کریں گے تو ہم جواب دیں گے، ایسا نہیں تھا، بلکہ سلام کرنے میں پہل کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ وہ تکبر سے کیا ہو جاتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سلام کرتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تکبر نہیں ہے، اور دوسرا یہ مطلب بھی ہے اس کا کہ سلام میں پہل کرنا یہ کبر کا علاج ہے۔ سلام میں پہل کرنا کبر کا علاج ہے۔ یہ بھی روحانی امراض میں سے ہے۔ جیسے بہت سے جسمانی امراض ہوتے ہیں، ایسے ہی بہت سے روحانی امراض ہوتے ہیں جو روح کو لگ جاتے ہیں، تو ان کا علاج بھی اللہ والوں نے بتایا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کو تکبر کا مرض ہو، ہم خود دیکھیں کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، اگر ہو تو پھر کیا کریں؟ ہم سلام کرنے میں پہل کریں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ مرض کیا ہو جائے گا؟ ہمارے دل سے ختم ہو جائے گا۔ عند الملاقات سلام کرنا۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ 6 حقوق اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6 قیل ما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیته فسلم علیہ واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 خاص حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اس سے ملاقات کرو تو کیا کرو؟ سلام۔ جب ملاقات ہو تو کیا کرو؟
سلام کرو، یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ مدعو کرے، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، بشرطے کہ کوئی شرعی محظور اور مانع نہ ہو۔ یہ محدثین نے قید لگائی، بشرطے کہ کوئی شرعی محظور اور مانع نہ ہو۔ کیا مطلب؟ آپ نے ہماری دعوت کی تو دعوت کو قبول کرنا یہ آپ کا حق ہے، لیکن کب؟ جب کوئی شرعی مانع نہ ہو یا کوئی مجبوری نہ ہو۔ اب جیسے ہمارے پاس کوئی مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ بندہ پہلے سے کیا ہے، گھر پر ہی کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں اور اسی وقت جو ہے مہمان ہی کے ساتھ کھانا ہے، اور اسی وقت آپ نے وہ پہلے سے پروگرام ہے اور آپ نے اسی وقت دعوت دیا، تو بھئی یہ مجبوری ہے کہ مہمان جب گھر میں آئے تو اس کا اکرام کرنا یہ اس کا حق ہے، تو دو حقوق جمع ہو رہے ہیں، تو اس لیے جو پہلے آ گیا اس کا حق کیا ہوگا؟ پہلے ہوگا۔ تو بھئی عذر کر دے کہ بھئی میں ضرور آتا، آپ کی دعوت قبول ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرے گھر خود مہمان آئے ہوئے ہیں، اگر میں نہیں ہوں گا تو ان کا اکرام کون کرے گا؟ یہ بھی ایک مجبوری ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں رمضان کے اندر ہوا کہ ایک صاحب نے ہمیں افطار کے لیے دعوت دی، مسئلہ یہ تھا کہ مسجد میں کوئی نماز پڑھانے والا بھی نہیں تھا، مولانا ابرار صاحب بھی ممبئی گئے ہوئے تھے اور ہمارے گھر پر بھی ایک دو لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے معذرت کر دی کہ ایسا ہے کہ مجھے نماز بھی پڑھانا ہے اور گھر میں افطار بھی ساتھ میں کرنا ہے، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس لیے معذرت ہے، آپ کی دعوت قبول۔ تو شرعی یہاں پر معذور ہے، نماز کا مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح اگر کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی مانع نہ ہو، تو آپ دعوت قبول کریں، دعوت قبول کرنا ان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہودیوں کی بھی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے، دشمنوں کی بھی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیا کرتے تھے۔ تو دعوت قبول کوئی دے تو دعوت کو قبول کر لیں، دعوت کو قبول کرنا ان کا حق ہے۔ تو یہ دوسرا ہے۔ تیسرا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ نصیحت یا مخلصانہ مشورہ کا طالب ہو تو اسے دریغ نہ کرے۔ آپ کا بھائی ہے کوئی مسلمان، وہ آ کر آپ سے کسی مسئلے کے اندر کوئی مشورہ چاہتا ہے اور آپ کو اس سلسلے میں معلومات ہیں، نالج ہے آپ کے پاس، وہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ کسی اور سے پوچھ لو۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو آپ اس کے مسئلے کو حل کریں اور مخلصانہ مشورہ دیں۔ ابھی آنے سے پہلے دیکھیے حدیث پر اللہ تعالیٰ کیسے عمل کروا رہے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلے عمل ہوتا ہے اور پھر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث سامنے آ جاتی ہے، قرآن کی آیت سامنے آتی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابھی آنے سے پہلے جبکہ میں مطالعہ کر رہا تھا، آپ کو معلوم ہے عصر بعد پڑھاتا بھی ہوں اور تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو اسی کے اندر مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ جب مطالعہ کرتا ہوں تو پھر میں آتا ہوں، مطالعہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی مطالعے کے وقت میں ایک صاحب کا فون آ گیا مفتی محلے سے کہ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی گھر میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں اور مجھے کچھ جو ہے پرابلمز ہے اسے سولو کرنا ہے، جبکہ وہ وقت میرے مطالعے کا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس وجہ سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی کی کوئی سخت ضرورت ہوگی، ہو سکتا ہے بھائی کوئی ایسا مسئلہ اس کا جو اٹکا ہوا ہو، تو اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے۔ تو وہ آئے اور آنے کے بعد ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی اسی 29 کو شادی ہے، 29 کو ان کا نکاح ہے، اور جن سے نکاح ہے وہ ان کو جو ہے اب حیض آنے، ان کا MC جو ماہواری ایام ہوتے ہیں وہ شروع ہو گیا۔ پہلے سے ایسا نہیں تھا لیکن آگے اب ان کو کسی نے بتا دیا، چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی کیا بنا ہے؟ مفتی بن گیا ہے۔ 2 کتاب کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ فتویٰ دینے لگتا ہے، ایک حدیث کسی کو معلوم ہو گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب ہیں۔ تو ان کو کسی نے بتا دیا کہ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ بیچارہ گھبرا گیا، سب جگہ اس نے دعوت کارڈ دے دیا ہے، سب کو اس نے کہا ہے قاضی صاحب آئیں گے، وہاں لڑکیاں یہاں سے اس کو جانا ہے، سب چیز بکنگ ہو گئی ہے۔ اب وہ مفتی صاحب نے فتویٰ کیا دیا کہ تیرا تو نکاح ہی نہیں ہوگا، تو اتنا خرچ کر کے جائے گا۔ وہ بیچارہ گھبرا گیا، وہی اب کیا کریں؟ تو وہی آیا ہوا تھا پوچھنے کے لیے کہ بہت زیادہ ٹینشن کے اندر ہیں، گھر والے بھی بہت پریشان ہیں، کہہ رہے تیرا نکاح ہی اب نہیں ہوگا، اب کیا کیا جائے؟
کتنے لوگوں کو فون کیا جائے، کیسے آج 28 ہے، کل اس کی شادی کرنے کا ہے، وہ ایک ہی دن کا معاملہ ہے نا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے جیسے جھولا چھاپ ڈاکٹر یہ کیا ہے، خطرہ جان ہے، ایسے ہی نیم مولوی خطرہ ایمان ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ آج کل بہت سے نیم حکیم بنے ہوئے ہیں۔ میں بتاؤں، میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے، جوانی کے اندر انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو انتقال کے بعد ہماری دادی بہت صدمے میں تھی، عدت کے اندر بہت سے لوگ آتے تھے، طرح طرح کی مشینیں تھیں، بہت سی دوائیاں تھیں، بہت سی چیزیں تھیں۔ تو اماں کہتے تھے، اماں ہم غفران بھائی کے دوست ہیں، یہ دوائیاں ہم لیتے جا رہے ہیں۔ اب دادی پردے کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے بھیا لیتے جاؤ، 50 روپے کوئی دے دیے۔ اب کون دوائی لے جا رہے ہیں، کون دیکھنے جائے، ہم بھی چھوٹے تھے، کسی کو اتنی معلومات تو تھی نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر شکر اللہ صاحب کو، ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے، وہ بیچارے آئے جب دادی کی عدت پوری ہو گئی، اس وقت آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت سی دوائیاں جو ہیں اس میں قیمتی ہیں، آپ کسی کو نہ دیں اور اپنے پاس رکھیں، میں بھیجوں گا مریض کو، اسے آپ دیجیے گا۔ بعض دوائیاں 400-500 کی دوائیاں تھیں، تو وہ تو کچھ بچی تھیں، بقیہ سب جا چکی تھیں، حتیٰ کہ کان کی مشین تھی، ناک کی مشین تھی، آنکھ کی مشینیں تھیں، بلڈ پوچھ کو جانچنے والی، بلڈ پریشر والی، اور آلہ اور بہت سی چیزیں تھیں۔ حتیٰ کہ یہ تو لوگ لے کر کے گئے ہی گئے، ابو کی ڈگری مانگنے کے لیے ایک صاحب آئے تھے، نیم حکیم، ابو کی جو ڈگری ہے ڈاکٹری کی وہ مانگنے ایک صاحب آئے تھے اور 1 لاکھ روپیہ دے رہے تھے، 1 لاکھ روپیہ، اور پیسے کی بھی بہت ضرورت تھی کیونکہ اس وقت جو ہے پیسے کی بڑی قلت تھی۔ لیکن دادی نے ڈگری نہیں دی ہے، کہا بھیا ڈگری تو نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا اماں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈگری ہم لیں گے، کسی کا بھلا ہو جائے گا، دے دیجیے۔ اب وہ کسی گاؤں دیہات میں جا کر کے ڈگری لگا کر کے اور اپنا نام لگا کر کے بیٹھ کر کے لوگوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرے گا۔ ایسے نیم حکیم ہیں، ایسے ہی نیم مولوی بھی آج کل کے گھوم رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ ویڈیو کوئی دیکھ لے رہا ہے، کسی انجینئر کا، کسی ایڈوکیٹ کا، 10-15 ویڈیو دیکھ لیا، 10-15 بک پڑھ لیا، تو کیا بن جا رہا ہے؟ نیم مولوی۔ اور انہوں نے ان کو کیا مسئلہ بتا دیا کہ تیرا تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اب کیا کرے بیچارہ پریشان، بھاگے آیا، میں نے مسئلہ بتایا کہ بھائی تیرا نکاح ہو جائے گا، حیض سے نکاح سے کوئی تعلق نہیں، نکاح بالکل ہو جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا، نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہا نکاح ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا۔ ٹھنڈی سانس لیا۔ میں نے کہا لیکن دوسری بات سن لیجیے کہ حیض کے اندر صحبت کرنا حرام ہے، حیض کے اندر صحبت کرنا حرام ہے، اس لیے نکاح تو آپ کر لیجئے گا لیکن صحبت بیوی سے علیحدہ رہیے گا، اس سے دور رہیے گا، جو کہ صحبت کرنا حرام ہے۔ مسئلہ یہ ہے، لیکن لوگ مسئلہ غلط بتا دیا کرتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ بیچارے کا تھا، اگر میں نہ ملتا، مجھے کتنی دعائیں اس نے دی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے گارجین کو بھی لے کر گئے، دونوں لوگ بہت دعائیں دے کر کے گئے۔ ابھی دیکھیے حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیا اِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اگر تمہارا بھائی تم سے کوئی مشورہ طلب کرے، نصیحت طلب کرے، اور تم اس فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہو، ماہر ہو، تو کبھی کیا کرو، انکار نہ کرو، اس کو نصیحت کرو، اس کو بتاؤ، اس کی رہنمائی فرماؤ، یہ تمہارا کیا ہے، اس کے اوپر حق ہے، اس کا حق تمہارے اوپر ہے۔ یہ کیا ہو گیا 3، اور چوتھا کیا ہے، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، اور جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو کیا کہو، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ ایک صاحب کو چھینک آئی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا؟ میں نے کہا عجیب بات ہے بھائی، آپ نے تو الحمدللہ کہا نہیں۔ حدیث میں کیا ہے، حق یہ ہے کہ جب چھینک آئے
اور الحمدللہ کہیں تب اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے۔ آپ چھینک رہے ہیں، ٹھاٹھ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جواب کے انتظار میں اب فتویٰ ٹھوک رہے ہیں۔ مفتی صاحب تو یار دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنا دیکھو، اپنا یرحمک اللہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے تو الحمدللہ کہہ لے، اپنی زبان ہلانا نہ پڑے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ زبان ہی لینا اور سب کچھ لقمہ اقمہ اندر چلا جائے پیٹ کے۔ نہیں بھائی، زبان ہلائیے تو حق کیا ہے مسلمان کا؟ چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، تب اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں حق، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ بیمار ہو جائے تو آپ عیادت کے لیے چلے جائیے، خیر خواہی ہے اس کے لیے۔ ارے بھائی خیریت سے تو ہیں، دوا تو نہیں لانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد شفا یاب فرما دے۔ زیادہ وقت وہاں نہ ٹھہریں، بیمار کے پاس بہت زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، بہت مختصر وقت کے لیے، لیکن عیادت کے لیے جانا یہ اس کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شام کو کرتا ہے تو اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اور چھٹا حق کیا ہے؟ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ چھٹا حق کیا ہے؟ جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کی تجہیز و تکفین کے اندر کیا ہو؟ شریک ہو جائے۔ یہ 6 حق مسلمان کے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ، رواہ ابو داود۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے سلام کرے اور پھر ان دونوں کے بیچ میں کوئی درخت حائل ہو جائے یا کوئی دیوار حائل ہو جائے یا کوئی پتھر حائل ہو جائے اور پھر اس سے ملاقات ہو تو چاہیے کہ پھر اس سے سلام کرے۔ اس سلام کو اس قدر عام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی ایک مرتبہ سلام کیا اور سلام کے بعد 2-4 سیکنڈ کے لیے بھی اس سے علیحدہ ہو گیا اور پھر اس سے ملاقات ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ سلام کرے۔ خیر کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، آگے بڑھ کر کے ہم کو نیکی حاصل کر لینا چاہیے، اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب نیکیوں کو کوئی دینے والا نہ ہوگا اور ایک ایک نیکی کے لیے انسان بھاگتا پھرے گا اور کوئی عطا کرنے والا نہ ہوگا۔ اذان کتنے بجے ہے؟ 8 بجے آپ بس کرتے ہیں، 2-3 سوالات بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے کاٹ دیجیے، جب سوالات الگ سے ریکارڈ کر لیجیے۔